اور کیا چاہیے انسان کو زندگی میں، صرف اور صرف وہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ امتحان کے لیے آیا ہے، اور ساری محنت جنت میں جانے کے لیے ہے، اور جنت ایسے ہی مل رہی ہے۔ لوٹو بھائی لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، کیونکہ ہم دین میں یا سنت میں اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے جس کے بارے میں کوئی بات کرتا نہیں ہے، یا میرے خیال میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا جن لوگوں کو پتہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے تو وہ کرتے نہیں یا سکھاتے نہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اتنی چھوٹی سی چیز سکھاؤں گا جس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عمل ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے روز قیامت جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ آپ سوچیں وہ کیا عمل ہے، اور ایسے دن میں 5 موقع آ رہے ہیں، تو وہ ہے اذان کا جواب کیسے دیں اور اذان کے کیا معاملات ہیں۔ بہت چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور حدیث بھی انشاءاللہ اس پر کوٹ کریں گے، صحیح حدیث اس کے اوپر کوٹ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس چھوٹے سے عمل سے کتنا بڑا اجر آپ کو ملے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو اذان جو ہے وہ کس نے دی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان ہم سب کو معلوم ہے کس نے دی، اس کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث ہے 3457۔ جب اذان کا حکم آیا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے دوست کو اذان دینے کا حکم دیا، اور ان کا نام تھا بلال ابن رباح الحبشی، کیونکہ ان کا تعلق حبش سے تھا، اور حضرت بلال کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہ ہیں جن کی نہ تو نسل کا پتہ تھا نہ خاندان کا پتہ تھا، ایک غلام تھے، خریدے گئے تھے، اور اللہ کے رسول نے ایسا کر کے یہ بات ثابت کر دی تمام عالم دین پر، تمام دنیا پر، کہ دین میں، اسلام میں کوئی نہ اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو زیادہ پرائیورٹی رکھتی ہے دین میں، سب برابر ہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی اجمی کو جو ہے وہ غیر اجمی پر فوقیت ہے، سب برابر ہیں، اور نہ کوئی جو ہے وہ عربی اجمی کو برا کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کا حقوق دے دیے، ہاں سوائے تقوی کے۔ انسان اونچا اور نیچا اپنے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ریس، کلر، سکن یا ذات یا زبان کی وجہ سے۔ صرف تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا جو پیمانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تقوی سے پہچانا جائے گا کہ وہ انسان کتنا اونچا ہے یا کتنا نیچا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم ٹاپک پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ شاید 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر جن کو پتہ ہے وہ اس عمل کو کرنا بھول جاتے ہیں یا کیا معاملہ ہے، لیکن میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، اور نہ کسی کو برا کہوں گا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ شیطان اپنے مشن امپاسبل پر لگا ہوا ہے، اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1231، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور نہ صرف بھاگتا ہے بلکہ ہوا بھی خارج کرتا ہے، اور اتنی زور سے اپنی ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پہنچ جائے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر لوٹ کے آ جاتا ہے،
اور جب اقامت ہوتی ہے، جب نماز قائم ہو رہی ہوتی ہے، جب صلات قائم ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے تو وہ شیطان دوبارہ لوٹ آتا ہے، اور لوٹ آنے کے بعد بندے کی، جو شخص اللہ کے نماز میں کھڑا ہوا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں فلاں کام یاد آ جاتا ہے، تمہیں فلاں چیز یاد آ جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ نے خود بھی یہ بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی ایسا کام جو صدیوں سے آپ کو یاد ہی نہیں آیا، یا بہت امپورٹنٹ تھا آپ پورے دن میں بھول گئے، یا وہ کرنا ضروری تھا، یا جو ایکس وائی زیڈ، وہ آپ کو نماز میں ضرور یاد آ جاتا ہے، تو آپ اس بات کا یقین کر لیں یہ آپ کی کوتاہی نہیں، بلکہ شیطان آپ کے دل میں اور آپ کے کان میں وسوسہ ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نماز میں دوسری چیزیں یاد کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ رکعتوں کے معاملے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ یار میں نے کتنی رکعتیں پڑھ لی۔ پھر کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب آپ نے وضو فنش کر لی تو آپ کو ایک دم یاد آیا کہ میں نے ناک میں پانی ڈالا تھا، صحیح طرح ڈالا تھا، نہیں ڈالا تھا، کونیوں تک ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے۔ تو یہ سب شیطان جو ہے نا وہ وسوسے آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز میں ڈیلے کر لیں، نماز تک پہنچے نہیں، نماز کسی طرح سے آپ سے چھوٹ جائے۔ تو یہ اس کا کام ہے، اور ہمارا کام ہے شیطان کو شکست دینا، شیطان کو جو ہے وہ ہرانا، اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگ لو، شیطان کو دور بھگا دو۔ اس کا آسان طریقہ ہے، کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان خود ہی بھاگ جائے گا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے شیطان کو دیکھ لیا، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہے آج کا ہمارا اذان کا جواب۔ صحیح مسلم کی کتاب صلاح میں 385 نمبر کی جو حدیث ہے اس پر فرمایا ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم نے جواب بالکل سیم دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن دوبارہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح ہم نے جواب میں بولنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی ایسے ہی جواب دینا ہے بالکل ٹھیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن بولے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اسی طرح ہم نے جواب دینا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب میں اس کو یہاں پہ روکتا ہوں، اس چیز میں اب میں تھوڑا سا آپ کو اور ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں حی علی الصلاح پہ جاؤں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو آپ نے ٹھیک بالکل مؤذن کا جواب دینا ہے، لیکن اس میں جب ہم نے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں ہم آخر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں یہ اذان کا جواب سکھایا، اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں جو معاملہ رکھا گیا وہ یہی ہے کہ جیسا مؤذن بولے گا ہم نے بالکل ویسا بولنا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولے گا۔ اگر اب کوئی اپنی طرف سے اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگانا چاہتا ہے تو میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم دین میں یا سنت میں اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈیشن نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دین میں کوئی بھی ایڈیشن کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا جیسا ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں دین کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہے، اس کو ویسے ہی سیکھنا ہے، ویسے ہی سکھانا ہے۔ اچھا آگے اب جب مؤذن بولے حی علی الصلاۃ تو ہم نے جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اب ہم نے بالکل ایگزیکٹلی نہیں بولنا۔ پھر مؤذن بولے گا حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر دوبارہ سے جب مؤذن آئے گا اللہ اکبر، پھر آپ نے واپس سے اللہ اکبر ہی کہنا ہے آخر تک، لا الہ الا اللہ تک اسی طرح ہوگا، لیکن صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جواب دینا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔
اچھا آگے صحیح مسلم کی حدیث میں ایک اور بھی جو عربی کا ورڈ آیا ہے یا جو میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قلبها دخل الجنہ، من قلبها دخل الجنہ، مطلب جب دل سے جواب دے دیا، مطلب جب دل سے اذان کا جواب دے دیا تو جنت میں گویا داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اذان کا جواب جب دل سے دے دیا تو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی نیکی اور جنت، سبحان اللہ، اور ہم جواب ہی نہیں دے رہے۔ اذان ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرے ٹی وی بھی چل رہا ہے اور ہم اپنی باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے دنیاوی ہر کام کر رہے ہیں، ہم باتوں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ نیوز بھی سن رہے ہیں، ڈرامہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، صرف اذان کا جواب نہیں دے رہے۔ تو خدارا چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو سمیٹیں، انشاءاللہ یہی ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اچھا، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ جب اذان ختم ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا کو دیکھ لیں گے۔ اذان کے بعد کی کیا دعا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جب اذان ختم ہو جائے تو درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث 614 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور پھر یہ کہا، اب یہ عربک میں ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسیلۃ الفضیلہ وابعث مقاما محمود الذی وعدتہ، بس یہاں تک، وعدتہ یہاں تک پڑھنا ہے۔ بعض اوقات کچھ میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر یا کہیں آپ اس سے زیادہ بھی سنتے ہیں، وہ ایڈیشنل ہے، صرف جو سنت سے ثابت ہے اور جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث کا 614، اس میں دعا صرف یہاں تک ہے اور آپ نے صرف یہاں تک ہی سیکھنی ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو موبائل میں سیو کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، میری ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر کے یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اس کامل اعلان اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، ان کی فضیلت میں اضافہ فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، میں اس کی سفارش کروں گا، روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں، اور کس سے؟ نہ آپ نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے، نہ خیرات کرنی ہے، نہ آپ کوئی صدقات کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی بڑی محنت مشقت لگ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ 5 وقت اذان ہو رہی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ 2-3 لائنوں کی دعا پڑھ رہے ہیں، بس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے انسان کو زندگی میں؟ صرف اور صرف وہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ امتحان کے لیے آیا ہے، اور ساری محنت جنت میں جانے کے لیے ہے، اور جنت ایسے ہی مل رہی ہے۔ لوٹو بھائی لوٹو، اور اس سے زیادہ آسان کیا دین کر دوں میں آپ کے لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بھی دعا جو سنن ابن ماجہ کی حدیث 721 سے ثابت ہے کہ جب اذان جب ختم ہو تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور وہ دعا ہے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں۔ یہ دونوں دعائیں بہت چھوٹی سی ہیں، کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے ان کو پڑھنے والے سے، جو بھی ان کو پڑھے گا ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہم دین پہ آ جائیں گے، آہستہ آہستہ چھوٹا تھوڑا کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے سننے والے انشاءاللہ دین پر چلنے کے لیے ضرور
راضی ہو جائیں گے، اور میرا مقصد صرف یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے تمام بچوں اور تمام سننے والوں تمام نوجوان نسل کو دین سے کنیکٹ کرنا ہے، نہ کہ مجھ سے کنیکٹ ہوں، دین سے کنیکٹ ہوں، رسول سے کنیکٹ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے۔ سب سے آخر میں 2-4 سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اذان کے حوالے سے، تاکہ ہماری تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ اذان کے وقت کیا وضو کیا جا سکتا ہے۔ اذان کے وقت وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اذان کا جواب دینا زیادہ افضل ہے اور فائدہ ہے، اس کی فضیلت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اذان کے وقت نماز کے لیے اگر ہم فوراً نیت باندھ لیں اور اذان ہو رہی ہے تو دیکھیں، نماز جب اذان کا وقت ہوا، اذان سٹارٹ ہوئی، مؤذن نے بولا اللہ اکبر، تو نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نیکیاں بٹوریں گے، ان نیکیوں کو لوٹیں گے، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ فائدہ ہے، آپ کی زندگی آسان ہے اور جنت میں جانے کے راستے ہموار ہیں۔ اور اگر آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو جلدی جلدی نماز کا تو حکم نہیں ہے، نماز کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ اور سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، اللہ نے جو ہے وہ بڑی ہر چیز سسٹمیٹکلی بنائی ہوئی ہے، اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے۔ کیا اذان کے وقت کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے؟ یا دیکھیں، ہر چیز ہو سکتی ہے اذان کے وقت، بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ احترام حرام نہ ہو، بس جو احترام ہے اذان کا وہ نہیں ٹوٹے، وہ قائم رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معافی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے آخر میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس کاوش کو، اس چھوٹی سی کوشش کو، اس ویڈیو کے ذریعے اگر میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو میرے لیے بھی آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔